من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. سيقول السفهاء من الناس ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے اس قبلہ سے جس پر یہ لوگ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اے نبی اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، افضل امت بنایا، بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہی دے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اور وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے مقرر نہیں کیا وہ قبلہ جس پر آپ تھے. إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کر رہا ہے. ممن ينقلب على عقبيه، اور ان میں سے کون اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ رہا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اگرچہ یہ بڑی بات ہے
یہ بڑی بات ہے، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ لوگوں پر رؤوف الرحیم ہے، بہت بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو 16 یا 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی خواہش بار بار ہوا کرتی تھی کہ کاش ہمارا قبلہ بیت اللہ مقرر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ دل کی دھڑکنوں کو بھی جاننے والا ہے، نبی کی خواہش اس کو بھی جاننے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں کبھی کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیتے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم تو لے کر حضرت جبریل کہیں نہیں آ رہے ہیں، یعنی انتظار تھا۔ جب مکہ میں تھے تو آپ مکہ میں اس طرح نماز پڑھتے کہ بیت اللہ اور صخرہ بیت المقدس سامنے ہوتا، لیکن جب مدینہ گئے تو مدینہ میں دونوں قبلے کو جمع کرنا ناممکن ہوا، چونکہ مدینے سے اتر جانب بیت المقدس اور مدینے سے دکھن جانب بیت اللہ، تو دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن آپ کی بڑی خواہش تھی کہ کاش قبلہ کا حکم بیت اللہ ہوتا، بیت اللہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم دیا جاتا، قبلہ بدل جاتا۔ جب آپ بیت اللہ کی طرف آپ قبلہ کر کے منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے، تو وہاں کے بسنے والے یہود اس سے بڑے خوش تھے کہ وہ ہمارے قبلہ کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے قبلہ کو مان رہے ہیں اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ عنقریب قبلہ کو تو مان لیا ہے، عنقریب یہ لوگ ہمارے مذہب میں آ جائیں گے اور ہماری بات مان لیں گے، وہ اس طرح سے کہا کرتے تھے اور خوش فہمی میں مبتلا تھے۔ اللہ کہتا ہے آپ جب تحویل قبلہ کریں گے، منہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کریں گے، تو یہ لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ لوگ تھے، کس چیز نے ان کو اس قبلہ سے ہٹایا؟ یہ بیوقوف لوگ کہیں گے۔ صفحاء صفیحن کی جمع ہے، یعنی بہت بیوقوف لوگ، بہت سے بیوقوف۔ اس سے مراد باج نے کہا مکہ کے بیوقوف مشرکین، ان کو صفحاء کہا گیا ہے۔ باج نے کہا کہ اس سے مراد یہودی ہیں، باج نے کہا اس سے مراد یہودی ہیں کہ ان کو بیوقوف کہا ہے اللہ رب العالمین نے۔ یہ اعتراض کریں گے تحویل قبلہ پر، وہ لوگ بوال مچائیں گے، طرح طرح کی بات کہیں گے کہ کبھی ایک قبلہ کو اختیار کرتے ہیں، کبھی دوسرے قبلہ کو اختیار کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی مذہب بالکل راسخ اور مستحکم اور مضبوط نہیں ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے پورب بھی ہے اور پچھم بھی ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ راستہ بتاتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھی راہ کی طرف راستہ بتاتا ہے۔ اللہ ہی کا پورب ہے، اللہ ہی کا پچھم ہے۔ اگر کبھی وہ پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو کہتا ہے
تو اللہ ہی کا ہے، اگر پورب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے تو اللہ ہی کا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، نبی اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ اور جب اللہ کا یہ حکم ہے تو اس تحویل قبلہ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہی دینے والے بنے۔ اس امت کو امت وسط کہا گیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط کہا گیا ہے، بہترین امت کہا گیا ہے، خیر امت کہا گیا ہے۔ کہا کہ تم کو یہ ٹائٹل، تم کو یہ سرفرازی اور تم کو یہ عہدہ خیر امت کا، امت وسط کا ہم دے رہے ہیں تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ قیامت کے دن یہ دوسری امتوں کے لیے گواہ بنیں گے، حضرت نوح کو لائے جائیں گے اور دوسرے انبیاء کرام کو لائے جائیں گے، ان کے ماننے والوں کو بھی لایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کیا اس نے تبلیغ رسالت کی تھی؟ ان کی امت انکار کر دے گی۔ نبی سے پوچھا جائے گا آپ کی امت انکار کر رہی ہے، آپ نے ان کو تبلیغ کیا تھا، حق بات پہنچایا تھا؟ تو نبی کہیں گے ہاں ہم نے ان کو حق بات پہنچا دی تھی، تبلیغ کر دیا تھا۔ تو وہ کہیں یہ تو انکار کر رہے ہیں۔ کہا اس کی گواہ تمہارے لیے کون ہے؟ کہا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہمارے لیے گواہ ہے۔ تو یہ امت اس وقت گواہی دے گی کہ ہاں یہ اس نے اپنا حق رسالت کا ادا کر دیا تھا، لوگوں کو حق بات پہنچایا تھا، سنایا تھا، تبلیغ کی تھی، شرک سے ڈرایا تھا، توحید کی طرف بلایا تھا۔ یہ ساری باتیں وہ اس وقت کہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم کو اس دنیا میں بھی امت وسط اور آخرت میں بھی امت وسط۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول بھی اسی طریقے سے گواہی دیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے، جس قبلے کو ہم نے مقرر کیا تھا، بیت المقدس اور اس کے بعد پھر بیت اللہ، وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول، کہ کون رسول کی پیروی کرے گا، کون رسول کا فرما بردار ہے۔ کہا کہ تحویل قبلہ ہم نے کر دیا، پہلے ہم نے مقرر کیا تھا بیت المقدس، اب تحویل قبلہ کر دیا، تو ہم اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس حکم کو کون مانیں گے اور کون نہیں مانیں گے، کون رسول کا متبع ہوگا اور کون شیطان کا متبع ہوگا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ممن ينقلب علی عقبیہ، ان میں سے جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا، کون پھر رہا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اگرچہ یہ بہت بڑی بات تھی، یہ تحویل قبلہ بہت بڑی بات تھی، نسخ کا یہ پہلا تجربہ تھا، نسخ کا کہ ایک حکم بدل گیا، دوسرا حکم لایا گیا، ایک حکم منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم اب برقرار رکھا گیا۔ کہا یہ بہت بڑی بھی چیز تھی، بہت بھاری تھی، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان پر بھاری نہیں تھی جس کو اللہ نے ہدایت دیا، یعنی مومنوں پر یہ بھاری نہیں تھی، مشرکین پر بھاری تھی اور یہودیوں پر یہ بھاری تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، جب تحویل قبلہ کا حکم ہو گیا تو بعض لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا ہوا، یہ کھٹکنے لگا کہ ہم سے پہلے تحویل قبلہ کے حکم آ جانے سے پہلے بہت سے لوگ مر چکے ہیں، اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا کیا ہوگا، ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ وہ تو اس قبلے پر قائم تھے اور اس قبلے پر قبلے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے
وہ مر گئے، انتقال کر گئے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو جس قبلہ پر وہ تھے اور جس حالت میں ان کا انتقال ہوا، وہ حق پر ان کا انتقال ہوا، اس وقت وہی قبلہ تھا اور اسی قبلے پر وہ لوگ گامزن تھے، اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے تھے، تو چونکہ وہ حکم اس وقت وہی تھا اور اسی پر ان کا انتقال ہوا، اس لیے ان کے ایمان میں کوئی کمی خامی نقصان پیدا نہیں ہوگا۔ اب اس تحویل قبلہ کے بعد اگر کوئی عناد اور سرکشی کرتے ہوئے اسی قبلہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رہے گا تو ان کا ایمان ضائع ہوگا، ان لوگوں کا ایمان ضائع اور برباد نہیں ہوگا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ لوگوں پر رؤوف رحیم ہے، بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں رؤوف رحیم کے سلسلے میں ایک صحیح حدیث آتی ہے کہ کسی ایک جنگ میں قیدی ہو کر بہت سے لوگ آئے، عورتیں بھی تھیں، ان میں سے ایک قیدی عورت کا بچہ چھوٹ گیا، بچھڑ گیا، گم ہو گیا، تو اس سے اس عورت کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی، بے چین ہو گئی اور باولی کی طرح، پگلی عورت کی طرح وہ اپنے بچے کو ڈھونڈنے لگی، کبھی یہاں دوڑ رہی ہے، کبھی وہاں دوڑ رہی ہے، اور جب کھوج تلاش کر کے پریشان ہو گئی، بچہ نہیں ملا، تو اب جس کا بھی بچہ ملتا وہ اٹھا لیتی اور چھاتی سے لگا لیتی، اور اس طرح سے اب یہ بے چین ہو کر رہنے لگی اور بے چینی ان کی بڑھتی گئی۔ اسی درمیان میں اللہ کی طرف سے رحم و کرم ہوا اور ان کا بچہ مل گیا۔ جب بچہ مل گیا تو بڑی خوشی ان کو ہوئی، اس عورت کو، اور خوشی سے وہ بالکل باغ ہو گئی اور بچے کو اٹھا کر خوشی سے پیار کرنے لگی، چھاتی میں لگا کر ان کو دودھ پلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر، یہ تمام معاملہ اور ماجرا دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا، اچھا تم یہ بتاؤ، اگر اس عورت کو بس چلے تو کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے بیک زبان کہا کہ اللہ کے رسول، یہ اپنے بچے کو آگ میں کبھی بھی پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ رب العالمین رؤوف الرحیم ہے، اس کا نام رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا۔ اس عورت کو اپنے بچے سے جس قدر محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہم آسمان کی جانب آپ کے چہرے کے الٹنے پلٹنے کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، نظر نیچے لوٹاتے ہیں، پھر نظر اوپر کرتے ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، پس البتہ ہم تجھ کو ایک ایسے قبلہ کی طرف پھیر دیں گے، ترضاہا، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو مسجد حرام کی طرف آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے۔ اللہ کہتا ہے، اے نبی، آپ کے بار بار آسمان کی طرف دیکھنے، چہرہ اٹھانے، نظر اٹھانے کو ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل کی خواہش کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہم آپ کو اب ایسے قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جس قبلے کو آپ پسند کر رہے ہیں، لہٰذا آپ بیت
مقدس سے چہرے کو ہٹا کر مسجد حرام کی طرف آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے، مسجد حرام کی طرف آپ چہرے کو پھیر لیجئے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، واضح حکم آ گیا مسجد حرام کی طرف چہرے کو پھیرنے کا اور قبلہ بنانے کا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم رہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کرو۔ کہا دنیا میں جہاں کہیں بھی رہو، اے دنیا کے لوگوں، اپنے چہرے کو تم مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف کرو، وہی تمہارا قبلہ مقرر ہوا، وہی تمہارا قبلہ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک جو لوگ کتاب دیے گئے وہ لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ ان کے عمل سے غافل نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ تحویل قبلہ کی یہ آیت کریمہ ہے، اس آیت میں واضح حکم نبی کو دے دیا کہ اب اپنے چہرے کو آپ مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف پھیر لیجئے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بیت المقدس سے ہٹ کر کے بیت اللہ کی طرف، پہلی نماز عصر کی نماز مسجد حرام کی طرف منہ کر کے آپ نے پڑھی، مسجد حرام کی طرف۔ اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہی قبلہ تھا۔ اس آیت کریمہ کے آ جانے کے بعد آپ نے عصر کی نماز، پہلی نماز پڑھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے۔ البتہ بہت ساری روایتیں ایسی بھی آئی ہیں کہ وہ ظہر کی نماز تھی، لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی۔ اور دنیا کے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم اپنے چہروں کو اب بیت اللہ کی طرف کر لو اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اور اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ یہودی اس حکم سے چڑھ رہے ہیں، اب ان کے قبلے کی طرف آپ کی منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کو اس میں دکھ ہو رہا ہے، وہ تکلیف منا رہے ہیں اور غصہ بھی ان کو ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ ان کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ آنے والے نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، بیت المقدس نہیں ہوگا۔ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے اور اس بات کو وہ جان بھی رہے ہیں، لیکن اس کو چھپا کر کے خواہ مخواہ وہ افسوس جاری کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں رچ رہے ہیں اور مسلمانوں کو بہکانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور ان کی جمعیت میں انتشار پیدا کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ تو جان رہے ہیں پہلے سے کہ ایسا ہوگا۔ حالانکہ بیت المقدس عیسائیوں کا قبلہ اور یہودیوں کا قبلہ، لیکن بیت المقدس دونوں کے قبلے میں فرق ہے۔ بیت المقدس ان دونوں کا قبلہ وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، لیکن یہودیوں کا قبلہ صحرا بیت المقدس ہے، عین بیت المقدس نہیں، صحرا ان کا قبلہ ہے۔ اور عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس سے پورب جانب ہٹ کر کے ان کا قبلہ ہے۔ دونوں کا قبلہ، ان کا قبلہ بھی ایک نہیں، عیسائیوں کا قبلہ اور یہودیوں کا قبلہ بھی ایک نہیں، دونوں کا قبلہ دو ہے، ایک کا قبلہ صخرہ اور ایک کا بیت المقدس سے پورب جانب ہٹ کر کے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا اور آپ نے اب منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی بیت اللہ کی طرف، تو اس سے وہ اب بہت کبیدہ خاطر ہوں گے اور لوگوں کو بہکانے کی کوشش کریں گے اور آپ کے خلاف سازشیں کریں گے اور طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ عصر کے وقت ہوا اور ایک مسجد جس کو ابھی مسجد قبلتین کہتے ہیں، وہاں بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور بعض روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی پڑھا رہے تھے۔ تو عین 2 رکعت ہونے کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا، لوگوں نے بتایا، وہاں کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، کسی نے بتایا کہ قبلہ بدل گیا ہے، تو اسی حالت میں، نماز کی حالت میں ہی وہ لوگ پھر گئے، مرد عورتیں پھر سب اپنی
اپنی اپنی جگہ سے بدل کر کے مردوں کی جگہ پر عورتیں آ گئیں اور عورتوں کی جگہ پر مرد آ گئے اور قبلہ کو انہوں نے بدل لیا، یعنی شام کی جانب بیت المقدس کی جانب، اتر کی جانب ان کا منہ تھا، تو اب پھیر کر کے دکھن کی جانب یعنی بیت اللہ کی جانب انہوں نے اپنا چہرہ کر لیا۔ تو ایک ہی نماز میں دو قبلے میں انہوں نے نماز پڑھی، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ اور بعض لوگ اور یہ بھی آیا ہے روایت میں کہ صبح کے وقت مسجد قباء میں لوگ بیت اللہ کی طرف نہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، چونکہ وہاں تک یہ حکم ابھی پہنچا نہیں تھا اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ قبلہ بدل گیا ہے۔ تو وہ لوگ بھی نماز کی حالت میں تھے۔ کسی آنے والے نے کہا کہ آپ لوگ ابھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، واللہ ہم نے تو عصر کی نماز کل ہی سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ بدل گیا ہے، تحویل قبلہ ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنی نماز کا قبلہ بیت اللہ کی طرف کر لیا، بیت المقدس سے وہ لوگ اپنے چہرے کو انہوں نے بھی اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ ان احادیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کتنے ماننے والے تھے۔ کسی نے خبر دے دیا کہ نبی نے ایسا کیا، فوراً اس کو حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوئے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتیں بھی وہاں نماز مسجد پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھیں، کہ مرد عورتوں کی جگہ پر اور عورت مرد عورتوں کی جگہ پر اور عورتیں مردوں کی جگہ پر ہوا۔ جب قبلہ بدلیں گے تو اس طرح ہو جائے گا کیونکہ وہ اتر کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب نماز انہوں نے دکھن کی طرف کی تو یقیناً جو پیچھے تھے وہ آگے آ جائیں گے، جو آگے تھے وہ پیچھے آ جائیں گے، اور قبلہ ان کا بدل گیا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کا حکم دے کر نبی کے چہرے کو اور ان کی خواہش کا لحاظ رکھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف ان کا قبلہ پھیر دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اگر اہل کتاب کو ہر قسم کی آیت، ہر معجزہ، ہر نشانی دے دیں، بتا دیں، ان کے سامنے کھول کھول کر کے رکھ دیں، ہر قسم کا معجزہ، ہر قسم کی نشانی، ہر قسم کی آیت ان کو آپ بتا دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو آپ کے قبلہ کو ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ سے ان کو حسد ہے، عناد ہے، دشمنی ہے۔ اور جب یہ قبلہ بدل گیا تو بیت اللہ سے کی طرف منہ کرنے میں بھی ان کو عناد اور دشمنی ہے اور تکبر ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب کبھی بھی کسی حالت میں آپ کے قبلہ کو وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلہ کو ماننے والے نہیں، ان کے قبلہ کو آپ بھی نہیں مانیں گے کہ اب تحویل قبلہ ہو جانے کے بعد پھر آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ بھی نہیں مانیں گے، وہ بھی نہیں مانیں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ان کا بعض کے قبلہ کی پیروی کرے گا، بعض کی قبلہ کی پیروی نہیں کرے گا، یعنی یہودی عیسائی کے قبلہ کی اور عیسائی یہودی کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ ان کا بھی دو قبلہ، ایک قبلہ نہیں ہے، بیت المقدس دونوں کا قبلہ نہیں ہے۔ یہودیوں کا قبلہ جیسا کہ میں نے کہا صخرہ بیت المقدس ہے، اور عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس سے پورب ہٹ کر کے ان کا قبلہ ہے۔ تو وہ لوگ بھی ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں، آپ بھی ان کے قبلے کو نہیں مانیں گے اور وہ لوگ بھی آپ کے قبلے کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے نبی اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد ان کے خواہشات کی آپ نے پیروی کی تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس حق آ گیا، آپ خبردار ان کی باتوں میں اور ان کے جھانسے میں نہ آئیں،
کہ آپ ان کے کسی فریب میں، ان کے دھوکہ بازی میں اور ان کے وسوسے میں آ کر کے ان کے خواہشات کی آپ پیروی کرنے لگ جائیں، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ نبی کو اللہ نے یہ تاکیداً حکم دیا کہ خبردار خبردار یہودیوں کی باتوں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے، اور نصرانیوں کی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے، اور ان کے وسوسے اور جھانسے میں آنا نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے دیکھو، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، جیسے یہودی ان کو کتاب دیا، ان کے پاس کتاب تورات ہے، نصرانی ان کے پاس کتاب ہے، انجیل ان کے پاس ہے، جن کو ہم نے کتاب دیا تو اس میں آپ کی نبوت اور آپ کی ذات اور آپ کے دین کی پوری پہچان لکھی ہوئی ہے۔ یعرفونہ، یہ لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، یہ اہل کتاب آپ کو پہچانتے ہیں، یہودی بھی اور نصرانی بھی یہ آپ کو پہچانتے ہیں۔ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں بھلا کسی کو کوئی پریشانی ہوگی؟ نہیں، اپنے بیٹے کو ہر آدمی پہچانتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو یہ لوگ پہچانتے ہیں، یہ یہودی اور عیسائی، اسی طرح آپ کو بھی پہچانتے ہیں، لیکن صرف عناد، دشمنی، حسد، کبر، غرور سے آپ کے دین کو اور آپ کو مانتے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں کی ایک جماعت ہے جو حق کو چھپاتی ہے۔ اللہ نے کہا ان میں سے ایک جماعت، سب کو نہیں کہا، تمام یہودیوں اور عیسائیوں کو نہیں کہا، کہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں، ورنہ یہودیوں میں سے بھی کسی نے اسلام لایا، جیسے عبداللہ ابن سلام، حضرت عبداللہ ابن سلام نے اسلام لایا تو وہ یہودیوں کے بھی بہت بڑے عالم تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے بھی بہت بڑے عالم بنے، بہت بڑے جانکار ہوئے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان میں کی ایک جماعت ہے جو حق کو چھپاتی ہے، لیکن سبھی لوگ حق کو نہیں چھپاتے ہیں۔ وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، حق کون سا ہے، حق کن کے اندر ہے، یہ ساری باتیں ان کو معلوم ہے، اس کے باوجود وہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے، اور یہ پہلا تجربہ تھا، یہ ایک حکم کو بدل کر کے دوسرا حکم دیا گیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ، جو قبلہ بدلا گیا، اس کی بات اللہ رب العالمین نے تقریباً آگے ایک رکوع کے اندر بیان کیا ہے، اور مختلف انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے۔ 3 مرتبہ اس حکم کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اس لیے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر مضبوطی کے ساتھ یہ راسخ ہو جائے، جم جائے، اور وہ سمجھ لیں کہ یہی حق ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو صحیح ڈھنگ سے اتارا ہے، اور یہودی بھی سمجھ لیں کہ ہم غلطی پر ہیں، اور وہ لوگ اپنی کتاب میں اس کو پڑھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اس نبی کا قبلہ کیا ہوگا، اس کو جاننے کے باوجود بھی اس کو چھپا رہے ہیں، اور صرف اپنے انا کی تسکین کے لیے، اپنے حسد کی تسکین کے لیے، اور اپنے غرور و تکبر کی تسکین کے لیے وہ حق بات کو چھپاتے ہیں، اور حق بات کو چھپا کر کے غلط باتوں پر اپنے آپ کو جمائے رکھتے ہیں۔ وہ دین، وہ دھرم جس میں انہوں نے منمانی تحریف کی، لفظی تحریف بھی کی اور معنوی تحریف بھی کی، اسی پر وہ ڈٹے ہیں، جمے ہیں، اور حق کو چھوڑ کر کے اسی میں وہ مگن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان باتوں کا حکم دیا کہ ایک تحویل قبلہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَإِنَّ لَكَبِيرًا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ایمان والوں کو چھوڑ کر، ہدایت یافتوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے لیے یہ قبلہ کا بدل جانا بہت بھاری ہے اور بہت بڑی چیز ہے اور بہت مشکل چیز ہے۔ آسانی کے ساتھ ان کے دل میں یہ بات نہیں آئے گی، لیکن اللہ کا مشرق بھی ہے، پورب بھی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، جس طرف بھی چاہے اللہ حکم دے گا،
ان کی ملکیت، ان کی بادشاہت، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اسی نے اس قبلہ کو بھی مقرر کیا، اس قبلہ کو بھی مقرر کیا۔ اب اس قبلہ سے ہٹا کر اگر اس قبلہ کی طرف لوگوں کے منہ کو پھیر رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ دنیا والوں کو کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو، تم اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اس جانب اب تم اپنے چہروں کو پھیر لو اور ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھو، اور تم کو کسی قسم کی کوئی پریشانی تحویل قبلہ میں نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس پر تھے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا، وہ حق پر ہیں اور ایمان پر ہیں۔ اب تم اس پر جم جاؤ، تم حق پر ایمان پر رہو گے، نہ تیرا ایمان جائے ہوگا، نہ ان کا ایمان جائے ہوگا، نہ ان کا ایمان برباد، نہ تمہارا ایمان برباد، بلکہ اب حق آ گیا ہے، تحویل قبلہ ہو چکا ہے۔ قبلہ کو تم ہرج و جان سے مان لو، اور جس کو تم پہلے سے چاہ رہے تھے اللہ نے تمہاری چاہت کی قدر کی اور قبلہ کو بدل دیا۔ اب بیت اللہ تمہارا قبلہ ہے، قبلے کی طرف تم مضبوطی کے ساتھ جم کر نماز پڑھو۔ اللہ تمہیں اس کی ہدایت عطا فرمائے۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کی، اللہ تو حق پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا جو قبلہ بیت اللہ مقرر ہوا ہے اس کی طرف منہ کر کے تمام مسلمانوں کو اور تمام دنیا کے لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔